बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आज़म और नायब वजीर खारजा में और वजीर खारजा तो पूरे ने जी, नायब नहीं, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जो हैं जनाब इसहाक़ डार साहब दौरा करके वापस पलट चुके हैं और अब सुना है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अब अब आपने वो बातें मेरी याद करनी है जो इस उनके रवाना होने से एक दिन पहले मैंने अपने व्लॉग के अंदर अर्ज़ की थी, और वो हरफ बहरफ वही हुआ जो हमने उस व्लॉग के अंदर आपको ख़बर दी थी। और अफ़गानिस्तान पीछे हटा है अपने उन बकवासियात और वाहियात बातों से, जो वक्तन फ़वक्तन हिज़्बुल्लाह मुजाहिद जैसे बदबूदार लोग जो थे वो सोशल मीडिया पे करते रहते थे। और इरिटेट करने के लिए उतनी बकवास जो है वो भारत का दफ्तर ख़ारजा का तर्जुमान नहीं करता होगा पाकिस्तान के बारे में, जितना ये हिज़्बुल्लाह मुजाहिद टाइप के ज़हर खुरान खोर जो थे वो मुँह से आग के गोले बरसाते थे। और इनके आग के गोले की ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वो एक गाना है ना बड़ा पुराना कि दुनिया हज़ार ज़ुल्म करे उनका गम नहीं, मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं। भई इनकी हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। भई जो वो तो हमारे दुश्मन है ना, वो तो ऐसी बातें करें। आप तो हमारे अपने थे यार, हमारे परवरदा हैं आप। हमारे साथ यहाँ पे पले-बढ़े हैं आप। इस मुल्क के ऊपर, इस सरज़मीन के ऊपर हमें छोड़ें। इस सरज़मीन ने आपको वजूद बख्शा है। इसका हक है आपके ऊपर। आप उसके खिलाफ बात ज़ुबान खोलते हैं और बकवासियात करते हैं, ठीक है? ऊपर से फिर इंडियंस आ जाते थे प्रोपेगेंडे का जो है वो बम्पू उठा के, और वो उसके ऊपर ऐसी-ऐसी तरह लगाते थे और ऐसा-ऐसा मिसरा लगाते थे कि रहे रब का नाम। हमने आपको उस दिन ही अर्ज़ कर दिया था कि अब वो इस मौज़ू पे हटने के लिए तैयार हैं कि हम टीटीपी की सपोर्ट ना करें। उसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो मैंने आपसे कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर वगैरह जो है वो इस मामले के अंदर दखील आए हैं और गारंटर्स बने हैं, और पाकिस्तान ने जब ये कहा कि हम फिर आपको घुस के फेंट लगाएँगे, ठीक है? तो फिर ज़ाहिर है कि उन ममालिक ने भी तो अपने आप को ज़रा मल्ले का मोतबर कान टूटा साबित करना है ना मुत्तहिदा अरब अमारात की। इतना सी उसकी रियासत है, ये कतर जो है वो 45 किलोमीटर चौड़ा और 90 किलोमीटर लंबा टोटल मुल्क है। लाहौर से छोटा मुल्क है वो, ठीक है ना? हाँ, समुंदर से गैस निकाल के दुनिया को ठंडी करके बेच रहा है एलएनजी के नाम के ऊपर, तो वो अपनी तरफ से 4 पैसे भी आ गए। तो वो अपने आप को मोतबर बनाना चाहता है। चौधरी की पेंड के चौधरी की बैठक के अंदर परे पंचायत लगेगी, लोगों के फैसले होंगे, तो असी इस महल्ले दे बदमाश हुन्ने हैं, ठीक है? हम इस महल्ले के चौधरी होते हैं। तो कतर के अंदर और यूएई के अंदर चौधरी बनने की दौड़ चली हुई है, ठीक है? तो अब वो जनाब इस दौड़ के अंदर हमने आपको बता दिया था कि वो दोनों दखील हो रहे हैं, और अब उनकी गारंटीज़ हैं, और इसकी वजह से तालिबान पीछे हटे हैं। ये जो उनके वज़ीर दाखिला साहब हैं, ये वहाँ से ये पैगाम लेके आए हैं। कंधारी जो हैं, वो बुनियादी तौर पे पीछे हटे हैं, और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जो ज़हर उगलती थी वो कंधारियों की ज़ुबानें उगलती थी। तो जब कंधारी पीछे हटे हैं तो वो ज़ुबानें भी चुप करवा दी गई हैं। वो मतलब ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है इस पूरे सीन के अंदर आपको इन नज़र नहीं आता। उसको पिछले कमरे में जाके बाँध दिया होगा ज़ंजीर के साथ कि ये पीछे रहे और ये भौंके ना, वरना वो फिर भौंकता तो कोई ना कोई बकवास करता जिसको मुझे मुझे यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में लाहौर में बैठ के गुस्सा चढ़ता, यार हमारे टुकड़ों में पलने वाले ये लोग जो है, ये अब हमें ही भौंकेंगे, ठीक है ना? हालाँकि वो उतना ज़हर भी फूँक सकता था जितने भारतीय फूँकते हैं। ठीक है ना? लेकिन वो उससे बढ़ के फूँकता था, वो किसी को अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखा रहा होता था, कहीं और से पैसे मिल रहे हों। ये जो अमेरिका बहादुर ने और ट्रंप साहब ने आके इनका जो रातब बंद किया है, ख़ास तौर पे रोज़ाना के जो 20 मिलियन के कितने वो है जी? हाँ, साल के 2 अरब डॉलर से ज़ायद मैंने ना रोज़ाना के हफ़्ते के 50 मिलियन डॉलर जो मिलते थे, वो उन्होंने कहा बंद। अब जनाब मतलब कि पिस्सू पड़ गए, हैं? अपनी पड़ गई है पैसे तो बंद हो गए जो हम अपनी बच्चों को ओवरसीज़ आबाद कर रहे थे, जिनसे याशियाँ फरमा रहे थे हम। वो तो पैसे जो थे वो ख़त्म बंद हो गए, तो फिर उसके बाद भाग-दौड़ पड़ी कि कहाँ जाया जाए, ठीक है? तो पता चला कि जिनके पास पहुँचे उन्होंने कहा कि उनके साथ तो ज़रा सफाई सुलह-सफाई करें। और एक मेरा ख़दशा ये भी है कि प्यूटिन साहब ने कोई रोल प्ले किया है और उन्होंने उनको
سمجھایا ہے بندوں والی زبان کے اندر کہ بندے کے پتر بن. ٹھیک ہے, افغان کے پتر بنو یا نہ بنو, بندے کے پتر بن جاؤ. تو وہ جناب پھر بندے کے پتر بن گئے, اور وہاں سے وہ تمام خبریں آئیں جو ہم سننا چاہ رہے تھے کہ بھائی جان نہ تو آپ کے جو یہاں پہ مہاجرین ہیں ان کی واپسی بند ہوگی, اور ہاں ان کو عزت سے رخصت کریں گے, جانے کا کرایہ بھی دیں گے, کیونکہ ہاں ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے. ان کو اگر اپنی جائیدادیں جو انہوں نے بنا لی ہیں ناجائز طریقوں سے, جو کیونکہ وہ یہاں پہ جائیداد خرید تو سکتے نہیں تھے, ویسے پاکستان کو ایسا کوئی جاری کرنا چاہیے کوئی سلسلہ نا, مطلب بیریا ٹاؤن کا ایک فیز جو ہے وہ وہیں پہ بنا دینا چاہیے, چمن کے بارڈر کے اوپر یا تورخم کے آس پاس ہی کہیں, اس کے ان کو پلاٹ بھیج دیں, وہاں پہ گھر شر بنا لے, اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو کارڈ شارڈ مل جائے گا, وہ فریکوینٹلی آتے جاتے بھی رہیں. دنیا کے تمام اقوام ترکی سے لے کے یو اے ای تک اور قطر سے لے کے سعودی عرب تک سارے کر سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے یار؟ اور یہ وہاں پہ جا سکتے ہیں اگر یہی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, تو یہاں پہ کر لیں. یہاں پہ وہ گٹیا قسم کے ایک کمرے کا فلیٹ خریدیں نا 4 کروڑ روپے میں, ہے نا. ہاں, تو یہ جو ہے یہ اس وقت کی جسے کہنا چاہیے کہ صورتحال ہے. ہم جو باتیں وہاں سے سننا چاہتے تھے, اس دوران کیا ہوا ہے کہ اس دوران وہ تمام سوشل میڈیا آئے, جیسے ہی ذبیح اللہ مجاہد جو کہ افغان حکومت کی عبوری حکومت کا ترجمان ہے وہ چپ ہوا ہے, تو وہ تمام سینکڑوں آئی ڈیز جن کو من افغانیم کا حیضہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ والی بھی بند ہو گئی. انڈیا میں کچھ افغانی دلی میں ہونے والا میچ یا دبئی میں ہونے والا میچ دیکھنے کے لیے, کرکٹ میچ کی بات ہو رہی, دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ایک ہندتوا کا انڈین بی جے پی کا پالتو جو ہے ان کے سامنے مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے مقابلے میں جو بھی ملک ہوگا, بھارت ہوگا تو اس کی حمایت کریں گے, کوئی اور ہوگا تو اس کی حمایت کریں گے. یہ وہ زہر ہے جو ان کے ذہنوں کے اندر پچھلے 30 سال میں پھونکا گیا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے میں جب بات کیا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اس دور میں جب ہم ان کے سپورٹر تھے, فائنانسرز تھے, پروموٹر تھے اور ٹرینر تھے, اس وقت وہ کہا کرتا تھا کہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر جو ہم ان کو دے رہے ہیں, لیکن ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے تو زہر اگل رہا ہے. یعنی ملا عمر کا بیٹا کراچی میں ہمارے اور آپ کی زکوٰۃ صدقے خیرات پہ پڑھ کے گیا ہوا, اس کی زبان ساری نہیں جاتی تھی, برداشت نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. میرا مطلب ہے کہ اب ہم اس کی طرح بھی ایسے کر کے دیکھیں کہ یار یہ تو کیا کہہ رہے ہو بھائی, ہم نے تو تمہیں اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے, تمہارے باپ نے تمہیں ابنڈن کر دیا. تو یہ ملک کے خداداد پاکستان کے لوگ تھے جنہوں نے تمہیں بیٹوں کی طرح پالا, پڑھایا, لکھایا, کھلایا, پہنایا, اور اب تم منہ کھولتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے, ہماری بیٹیوں کے بارے میں تم منہ کھولتے ہوئے کچھ بھی نہیں سوچتے. ہمارے رزق کے اندر یا ہماری تعلیم کے اندر اتنا کمی رہ گئی کہ تمہیں کچھ سوچتے ہوئے خیال ہی نہیں آتا کہ تم کیا بات کر رہے. تو خیر تکلیف زیادہ ہوتی تھی اس بات کی, ورنہ بہت ساری اقوام ہیں جو پاکستان کو جو ہے وہ گھٹیا سمجھتی ہیں, جو ہمیں غالب گلوچ کرتی رہتی ہیں, ہم ان کو غالب گلوچ کرتے ہیں اور ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ جو مرضی ہوں, آپ اپنی سپیریئرٹی اپنے گھر میں رکھیے, ٹھیک ہے نا. یہ سپیریئرٹی کا کیڑا 20ویں صدی میں یعنی پچھلے سال میں سب سے پہلے ہٹلر نے جگایا جرمنوں کے اندر, اور جرمنوں کی نسل ختم کر دی اس نے. آج تک وہاں پہ مرد نہیں پورے ہو سکے, عورتیں زیادہ ہیں, عورتیں ایکسپورٹ کرتا ہے جرمنی امریکہ کو, ٹھیک ہے نا. آہو, تو میرا مطلب ہے وہ بیڑا غرق کر کے نکل گیا اس نسل کا, پیور جرمن نسل دستیاب ہی نہیں ہے, سارا مکس ہو گیا. وہ میں اتنے گیا نا جی فرینکفرٹ میں, تو وہاں پہ ایک خاتون جو تھی ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا تھا بدوا. میں کہ یار یہ لفظ جو ہے یہ جرمنی کا لفظ نہیں, ہندی کا لفظ ہے. میں کہا لیکن ہندی میں تو ودوا کا مطلب بیوہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا وہ مطلب یا جس کا میاں اسے چھوڑ جائے وہ ہوتا ہے, طلاق یافتہ یا بیوہ ہوتا ہے میرے خیال میں. اس نے کہا نہیں, وہ میرے ساتھ ایک ہندو نے شادی کی تھی اور بچی ہوئی, تو اس کے بعد وہ بھاگ گیا, تو میں نے اپنے نام کے ساتھ بدوا لگا دیا, ٹھیک ہے.
سلیمیا یا سلونیا ودوا اس کا نام تھا، جرنلسٹ تھی، باقاعدہ روزانہ ٹی وی کے اوپر آ کے تو اسٹاک مارکیٹ پہ تبصرہ بھی دیا کرتی تھی سی این بی سی میں. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میں جرمنی گیا تو اس وقت وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، پوری تیسری نسل آ گئی ہے جنگ عظیم کے بعد ان کی، وہ بھی بھگت گئی، تیسری نسل بھی بھگت گئی ہے. ابھی تک ان کا جینڈر بیلنس نہیں ٹھیک ہو رہا. پوری دنیا سے وہ مرد اکٹھے کر کے لا رہے ہیں. 5 لاکھ تھے 1956 کے اندر، نہیں ماشاء اللہ لگ گیا ہوا تھا. 5 لاکھ تو 1960-62 کے اندر وہ ترکی لے کے گئے، ترک لے کے گئے تھے. اب ان ترکوں کی آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے وہاں پہ، اور اب اوورسیز میں جو ووٹ سب سے زیادہ ووٹ ڈلتے ہیں وہ ان ترکیوں کے ڈلتے ہیں جو جرمنی میں آباد ہے، لیکن وہ طیب اردوان کو ہرانے کے لیے 8 سال ووٹ دیتے ہیں، 8 سال رہ جاتے ہیں، ہر دفعہ رہ جاتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں. اور ترکی کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں فیصلہ جرمن سے پڑنے والے ووٹوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. وہ جدھر وہ مڑ جائے نا وہ تو. اس کے باوجود بھی جرمنوں کے ہاں ابھی تک جینڈر بیلنس نہیں ہو سکتا. ہٹلر اتنا بیڑا غرق کر کے گیا اس قوم کا، اور آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سپیریئرٹی سے اوپر. ہمارے ہاں تو یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو صوفیاء ہیں، وہ تو ہمبلنس کے اوپر زور دیتے ہیں نا. انسان اپنے ہمبلنس کے اندر رہے. پاکستان نے کبھی کسی کو کوئی بڑک نہیں لگائی، کوئی دھمکی نہیں لگائی. دھمکی، بڑک، ٹھیک ہے، ہلا شیری، یہ ہم ہمسایوں سے ہی سنتے ہیں جب بھی سنتے ہیں. اور ساتھ میں ہمیں ان کے ایجنٹ آ کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک تواڈے نال ٹھیک نہیں گا، سارے ہی تواڈے ارد گرد خلاف نے. ہمارے خلاف اس لیے ہیں کہ ہم ان سے سپیریئر ہیں، لیکن ہم کہتے نہیں. وہ اپنی انفیریئرٹی کا، بھوک ننگ کا کور یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر کہنا شروع کر دے. ہم بہادر قوم ہیں. بابا تو قوم کتھوں ہے؟ ادھر ترکی آئے، پرلے پاسوں چنگیزی آئے، وہ کیا نام تھا ان کا، منگول آئے، کاکیشین آئے، سب کا ملاب ہوا آ کے تو پتہ افغان قوم وجود میں آئی. اتنے تم ہمیشہ سے بدترین قوم رہی ہو کہ فارسی بانوں نے آپ کے بارے میں کہا فغاں، آہو فغاں کہا تو افغان بن گیا. وہ تسی قوم کتھوں دی آ گئے یار؟ 15ویں صدی تک صفوی جو تک بھی آ کے انہوں نے آذربائیجان سے اٹھ کے ایران پہ قبضہ نہیں کیا تھا، تب تک تو تمہارا وجود کوئی نہیں تھا. محلے کا جس طرح کو مطلب کہ روڑی نہیں ہوتی، محلے کی علاقے کی روڑی نہیں ہوتی، اس روڑی کے اوپر جو ہے وہ سارا دن ڈوگی حضرات جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ افغانستان روڑی رہی ہے اس علاقے کا. کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا. گزرنا پڑ جائے تو لوگ طاق پہ چادر رکھ کے گزرتے ہیں، کپڑا رکھ کے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو خیر مریم بی بی نے روڑیاں ختم کروا دی ہیں پنجاب کے اندر، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو روڑی یافتہ لوگ ہیں، میرا مطلب ہے یہ ہمارے اوپر بات کریں گے، لیکن بیشتر اہل پنجاب کو یا اہل پاکستان کو گالی دینے والی آئیڈیز جو افغانستان کے نام کے اوپر ہیں، ایکٹیو ہیں، وہ انڈین آپریٹ کرتے تھے. مزہ آیا. بہرحال ہم نے آپ کو افغانستان کے حوالے سے پہلے بتا دیا تھا، وہی کچھ ہوا ہے. میں کبھی کبھی اپنی تعریف بھی کر دینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے، آسانی اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.